بہت سارے جو چیف جسٹسز تھے انہوں نے مختلف قسم کی جو حرکات کی اس میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو. میں آئے گا کہ یہ ایک ذاتی مفاد کے لیے حکومت نے کیا ہے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے جوڈیشل ایکشن سے جو فروری 8 کی جو حرکات تھیں ان کو نمایاں کرے. آپ کو بتاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت پارلیمانی محاذ پر متحرک دکھائی دے رہی ہے اور صدر آصف علی زرداری نے آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں. یہ ترمیم اب باقاعدہ قانون بن گئی ہے اور نافذ بھی ہو گئی ہے. بالکل, کل اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا اور ترمیم کے نفاذ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا عمل اب زیر بحث ہے, جو کہ شروع ہو چکا ہے آلریڈی. سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس آج رات تک 3 سینئر ترین ججز کے نام خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے اور پارلیمانی کمیٹی ان میں سے ایک جج کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دے گی. اسی طرح سینٹ اور قومی اسمبلی اراکین پر مشتمل 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بھی بن گئی. اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے اور چیف جسٹس کی طرف سے آنے والے ناموں پر اس میں غور کیا جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی اور وکلا برادری کا پارا ہائی دکھائی دے رہا ہے اور انہوں نے قانونی چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ اس ترمیم کے خلاف ملک کی تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب. دانیال صاحب, ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور حکومتی موقف بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے, انہیں بڑھا دیا گیا اور عدلیہ کے جو اختیارات ہیں انہیں کم کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی اور آئینی اعتبار سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آگے چل کر؟ میرے خیال میں یہ بڑی مدت کے بعد یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ سینئر موسٹ کو آپ چیف جسٹس لگائیں گے اور اس میں بہت لے دی ہوئی ہے, بڑی لمبی تاریخ ہے. ابھی میں بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن بہت سارے لوگ واقف ہیں اس سے. تو یہ بڑے ایک الجھا ہوا معاملہ بڑے سالوں کے بعد جا کے طے ہوا تھا اور معمول پہ چل رہا تھا. لیکن اس میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے جو چیف جسٹسز تھے انہوں نے مختلف قسم کی جو حرکات کی اس میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو, جس میں پیش ثاقب نثار صاحب تھے. جس طرح سے وہ جا کے اسپتالوں میں چھاپے مار رہے تھے, مطلب ایک عجیب پتنگڑ بنا دیا تھا سپریم کورٹ کو. جو ان کے فیصلے تھے وہ بعد میں سپریم کورٹ کو ہی ایک ایک کر کے سارے جو ہے نا ریوائز کر کے ریویو کر کے تو چینج کرنے پڑے, کیونکہ وہ ناگزیر تھے جس قسم کے وہ فیصلے دے رہے تھے. ایسا ہی ہے. اور اس میں مختلف مطلب اس ڈیٹیل میں پھر اس کے بعد جو صورتحال رہی. اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو معاملات فروری کی 8 تاریخ کو ہوئے وہ آیا ہیں اور نمایاں ہیں, اور اس میں جو قانونی ضابطے کے مطابق جو 60 دن الیکشن کمیشن کے پاس درکار تھے کہ وہ انیشل کمپلینٹس کو ریزالو کرے, اور جو 120 دن اس کے بعد یہ ٹریبیونلز تھے ان میں 120 دن کے بعد بھی فیصلے نہیں ہوئے بلکہ مختلف قسم کی لے دی ہوئی. اب اس میں جوڈیشری نے اپنے فیصلے سنا دیے ہیں بہت سے ٹریبیونلز کے بارے میں بھی اور ریزرو سیٹوں کے بارے میں بھی, اور اس کے اوپر مختلف قسم کے ہیلے بہانے استعمال ہوئے. دیکھنے میں یہ آئے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا اب یہ فیصلے جو ہیں یہ سارے کے سارے انڈیو ہو کے ایک یک طرفہ ٹریفک چل پڑے گی, یا پھر جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ ذریعہ بنے گا, کیونکہ وہ 1 یا 2 ججز پہ جو متنازع ہو سکتے تھے ان پہ نہیں ہے مشتمل, یہ پوری فل کورٹ نے فیصلے دیے ہیں. اور اس میں پھر یہ دیکھنے میں آئے گا کہ یہ ایک ذاتی آپ سمجھ سے مفاد کے لیے حکومت نے کیا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان جوڈیشل ایکشن سے جو شاید جو فروری 8 کی جو حرکات تھیں ان کو نمایاں کرے, یا پھر یہ واقعی پاکستان میں ایک نیا دور جو ہے عدلیہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں سیاسی مداخلت کم ہوگی اور انصاف کی فراہمی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے دانیال صاحب, یہ بھی ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری اہم تعیناتیوں کی طرف چیف جسٹس کی تقرری بھی پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا ایک درست عمل ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا ہے اسی کی یہ ایک اگلی کڑی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آئینی عدالت یا آئینی بینچ بن گیا ہے اور اس میں وہ نامزد بھی ہو گئے لوگ کون ہوں گے اور اس کا طریقہ کار بھی پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے, تو پھر خطرہ کس بات کا؟ یعنی یہ اتنی پھرتیاں کیوں کہ یہ 25 سے پہلے سب کچھ جو ہے نا کر کے دکھانا ہے, کیونکہ یہاں پر سالہ سال جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کمیٹیاں نہیں بنتی, ان کی میٹنگ نہیں ہوتی, ان کے سیکٹری نہیں تعینات ہوتے.
ہم نے دیکھا ہے پوری پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیاں نہیں بنتی، یہ راتوں رات ابھی سیاہی سوکھی نہیں ہے تو دھڑا دھڑ جو ہے نوٹیفیکیشن ہو رہی، سب کچھ ہو رہی. تو اس سے پہلی جو شکوک و شبہات جو ابھرتے ہیں وہ سب سے پہلی ان کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے کہ اتنی پھرتیاں کیوں. جب آپ نے اپنی مرضی کی عدالت بنا لی، سب کچھ ہو گیا، تو پھر اگر وہ فرض کریں کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی آپ نے تعینات کرنا ہے، اس کی طے بھی ہو گیا کہ کون ہوگا اس میں، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی بھی کچھ باقی ہے. دانیال صاحب، موٹیو تو آپ نے یہ بتا دیا حکومت کا. امید ہے کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے آج نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے وہ نامزدگی ہو جائے گی. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا نیا چیف جسٹس کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 25 تاریخ بھی ابھی باقی. میرے خیال میں مجھے جو ہے نا یہ سارا معاملہ دیکھ کے ایک ونسٹن چرچل صاحب کا کال یاد آتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹ از ناٹ دی اینڈ، اٹ از ناٹ دی بگننگ آف دی اینڈ بٹ اٹ مے ویل بی دی اینڈ آف دی بگننگ. تو یہ شروعات کا یہ خاتمہ ہے، لیکن یہ ساری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. آپ دیکھیں جو سیاسی استحکام درکار تھا یہ تو محض ایک سیاسی پناہ بنائی گئی ہے. سیاسی استحکام اس میں کہیں سے نہیں ہے، کیونکہ اب جو پہلے صرف شاید اپوزیشن پارٹی اس میں احتجاج پہ سراپا احتجاج تھی، اب اس میں سول سوسائٹی، اس میں بکلت جو تحریک چلاتے رہے وہ سارے لوگ جو ہے، اور مختلف بار اور پاکستان بار کونسل اور ساری شامل. تو وہ ایک بجائے اس کے کہ معاملات سلجھائے جاتے، اس پناہ کو لینے سے، انصاف کی پناہ کو لینے سے، یہ معاملہ جو ہے سیاسی استحکام اور سامنے ابھر کے آئے گا. اور جس قسم کی ہم نے حرکات سنی اور دیکھنے میں آئی کہ یہ اس کو کروانے کے لیے جس طریقے سے اور جس انداز سے معاملات آگے بڑھے ہیں، یہ پاکستان میں میرے خیال میں جو سب سے سیاہ دور تھے ان میں بھی نہیں یہ سامنے آئے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف ہمیں سلجھایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک کڑی ہے جو کہ پوری ہونی تھی جو نہیں ہوئی. ہرگز اس طرح نہیں ہے، یہ بالکل برعکس ہے. یہ ایک دانیال صاحب، یہ ایک چھپنے کا ذریعہ ہے. آپ نے بڑے بہترین انداز سے اس سارے پروسیس کو ہمیں الیبوریٹ کیے. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اس ترمیم کی منظوری کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کریڈٹ کس کو جاتا ہے اور کون سی سیاسی جماعت اس کو سب سے زیادہ بینیفیشری ہو سکتی ہے اس میں جو حرکات فروری کی 9 تاریخ اور فروری کی 8 تاریخ کو ہوئی ہیں، وہ جن جماعتوں نے اس کا بینیفٹ لیا ہے وہی بینیفیشری ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو مختلف ترمیم ہے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس کی اتنی اشد ضرورت کیا تھی. دیکھیں ایک طرف جو ریزرو سیٹیں تھیں پارلیمنٹ کی، ان کا تو فیصلہ ہو گیا. جو ٹریبیونلز تھے ان میں شاید اگر 25 یا 15 یا 20 جتنے بھی کیسز تھے ایم این اے کے، ان کا فیصلہ ہونا تھا. فرض کریں یہ سارا کچھ اپوزیشن جماعتوں کے حق میں چلے جاتا تو کیا پھر سمپل میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی؟ نہیں ہونی تھی. اس کا مطلب ہے اس کا صرف سیاسی مقاصد نہیں تھے، اس کے مقاصد اور بھی تھے. بالکل، اس کے مقاصد اور بھی تھے. دانیال صاحب، اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ کہانی پتہ نہیں الجھی ہے یا سلجھی ہے، تو یہ کہانی الجھی ہے یا سلجھی ہے، یہ اقدا پھر کب تک کھل جائے گا، کب تک یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا؟ یہ دیکھیں جی، میرے خیال میں ایک چیز جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، ان کو تو کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے فرینکلی کہ چیف جسٹس کون بنے گا کون نہیں بنے گا. ان کے ہاں جو انصاف کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ 2 وقت کی روٹی ان کو مل رہی ہے، کیا ان کے گھر میں بجلی چل رہی ہے، کیا ان کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا تو نہیں پڑ گیا گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ یا بل نہ دینے کی وجہ سے. تو وہ چیزیں جو ہیں اس حکومت کو وہ یہ بار بار اپنی مطلب دفاع کی صورت بہتر کر رہی ہے، لیکن کارکردگی بہتر نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال جو یہ بات پی گئے ہیں، دیکھیں پچھلے 2 سال سے ہمیں گورنمنٹ بتاتی رہی ہے اگست میں ہی کہ اس سال کی چوری جو ہے 2 سال پہلے 380 ارب تھی بجلی کی، اور پچھلے سال جب یہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ اس سال 590 ارب ہونی ہے. تو اس سال کی جو بجلی چوری ہے وہ اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ بیسکلی تو ان کے پاس اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے، وہ چیز تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اور میں آپ کو یہ انفارم کر رہا ہوں کہ جہاں 380 سے 590 ارب پہ چوری چلے گی اس سال پھر بڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے بجلی اور مہنگی ہونی، اور مہنگائی کا بھی ایک نیا ریلا تیار کیا جو انہوں نے، وہ بھی آنے والا. لیکن دانیال صاحب، وہ تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، ہماری بڑی کامیابی ہے. ایسا نہیں ہے جی. دیکھیں یہ چلاکیوں سے کام نہیں چلے گا. یہ جو آپ نے 95 ارب آپ نے پورا سال کوشش کر کے ہول آف گورنمنٹ اپروچ کر کے آپ نے بجلی پہ بچایا تھا 95 ارب، یعنی 590 ارب میں سے 95 ارب آپ نے حاصل کر لیا تھا میٹر کاٹ کے، لوگوں کو سسپینڈ کر کے، پرچے کاٹ کے، یہ وہ جو کہ خاطر خواہ نہیں ہے، بالکل معمولی ہے.
لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پنجاب نے 45 ارب اور مرکز نے 50 ارب، یعنی وہی 95 ارب آپ نے پھر اس آگ میں جھونک دیا 2 ماہ کے لیے، جس کو آئی ایم ایف نے منع کر دیا کہ اب اپنے گورننس ٹھیک کریں، آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نئی سبسڈیز تیار کریں جب ہم پہلی والیوں کو جو نہیں برداشت کر پا رہے، تو وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے مہنگائی کے اوپر اثر پڑا ہے۔ جو گندم کے ساتھ سانحہ کیا انہوں نے، جو اب ناک چنے چبانے پڑنے ہیں نومبر میں، کیونکہ بجائی کا وقت دوبارہ آ گیا، جو پچھلے سال مارچ اور فروری میں انہوں نے امپورٹس کر کے سستی اور پاکستان کو دھوکہ دے کے کاشتکار کو یہ بتایا ان کو کہ 3,900 روپے فی ماہ ہم آپ کو دیں گے، وہ ناک چنے چبانے کا بھی وقت آ رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ دیکھیں، آئی ایم ایف نے 12.7% اپنا رکھا مہنگائی کی شرح، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ 15% بنا رہے ہیں، جو موڈیز ہے، فچ ہے، جن کا یہ بڑا ذکر کرتے ہیں بلومبرگ کا، وہ سارے 13 سے 15% بتا رہے ہیں۔ ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان 13.5% اوسطاً اس سال کی مہنگائی۔ تو اگر ابھی 6.9 ہے تو یہ فیک ہے، یہ بالکل فیک ہے۔ ابھی یہ اوپر مہنگائی بڑھے گی تو جا کے 12% بنے گی نا۔